ملزم عدالت میں دہائی دیتا رہا کہ میری والدہ ICU میں داخل ہیں اور یہ کہ اس ضمانت کی سماعت کی بابت مجھے صرف ایک شام پہلے پتہ چلا ہے، لہٰذا مجھے وقت دیا جائے کہ میں وکیل کا انتظام کر سکوں۔ لیکن اعجاز اسحاق کی عدالت نے اس استدعا کو مسترد کیا اور 2 ایسے ملزمان کو ضمانت دے دی وکیل کی غیر موجودگی میں، جن میں سے ایک ایسا ہے جس کی فورینزک شدہ ویڈیو عدالت میں پیش کی جا چکی ہے، جس ویڈیو میں وہ ننگا ہو کے قرآن کے اوپر کھڑا پیشاب کر رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ بہت معذرت کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ یہ شیئر کی جائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3-4 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ایک، جو جسٹس اعجاز اسحاق نے ضمانتیں دی ہیں آتے ہی، اور دوسرے یہ کہ اعجاز اسحاق صاحب کا پہلے کنڈکٹ کیا رہا ہے، ان کی پرانی ججمنٹس، ان کا پرانا رویہ ان کیسز کے حوالے سے کیا رہا ہے، اور یہ کہ کیوں ضروری ہے کہ یہ جو پورنوگرافک بلاسفمی کے کیسز ہیں ان سے اعجاز اسحاق صاحب کو ریموو کر دیا جائے۔ چلتے ہیں ان کی ضمانتوں کی طرف۔ ایک تو آپ نے سن لی تفصیل اس کی کہ 2 ملزمان 188/24 اس کی FIR ہے مقدمے کی، وہاں پہ جو مدعی ہیں حافظ لیاقت کمبو صاحب، وہ عدالت میں موجود ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وقت دیا جب میں وکیل کا انتظام کروں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک اسٹیبلشڈ پریکٹس ہے، روایت ہے عدالت کی کہ جب پہلی سماعت ہوتی ہے تو اگر وکیل نہ ہو تو وقت دیا جاتا ہے۔ یہ پورے پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن اعجاز اسحاق صاحب نے اس چیز کو مناسب نہ سمجھا اور ان کی وکیل کی غیر موجودگی میں انہوں نے 2 لوگوں کی ضمانت دے دی۔ یہ جو ملزم ہے آصف لودھی، جس کی میں نے بات کی، کہ اس کے 500 سے زیادہ پیجز کی فورینزک عدالت پہ موجود ہے، غالباً 510 پیجز کی ہے، جس میں سے ایک میں نے آپ کو سامپل بتایا ہے کہ اس کی یہ حرکت اس نے کی ہے۔ اور جو دوسرا ملزم تھا شہزاد، وہ بھی پورنوگرافک جو کیسز ہیں انہی میں ہے، اور اس کی بھی جو فرانزک کی رپورٹ ہے وہ بڑی ضخیم ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ پورے پاکستان میں ایک کوئی 420 کا مقدمہ ہو، کوئی بھی مقدمہ ہو کسی طرح کا بھی، تو اس میں اگر کوئی وکیل کہے یا معافی چاہتا ہوں مدعی کہے کہ مجھے وکیل کرنے کا ٹائم دیا جائے، تو سارے پاکستان میں عدالتیں ٹائم دے دیتی ہیں، لیکن اعجاز اسحاق صاحب نے مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے وکیل کی غیر موجودگی میں، بلکہ جو مدعی ہیں چونکہ وہ خود وکیل ہیں تو انہیں کہتے ہیں آپ وکیل ہیں آپ خود کر لیں، تو انہوں نے کہا جناب اس کیس کا میں مدعی ہوں، میرے وکیل ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں پاکستان بھر کے جو کیسز ہیں میں ان کا وکیل ہو گیا ہوں، اس کا تو میں مدعی ہوں۔ بہرحال اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ہی اس کو آگے پرسو کرنا ہے تو پھر مجھے ٹائم دیجئے، میں ایک دفعہ سارا جو ایویڈنس ہے اس کو میں دیکھ لوں۔ یہ بات بھی نہیں مانی گئی، ضمانت دے دی گئی۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اعجاز اسحاق صاحب بڑے لمبے عرصے سے چھٹی پہ تھے، کوئی خبریں بھی آئی تھی استعفیٰ دے دیا، بعد میں پتہ چلا استعفیٰ نہیں دیا، آئی اس کی کیا تفصیل ہے۔ بہرحال یہ صاحب واپس آئے ہیں تو اچانک ہی یہ پورنوگرافک بلاسفمی کے کیسز ان کی طرف لگنے لگے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ وہ کیسز نہیں ہیں جو پہلے سے ہی ان کے پاس تھے، یہ وہ کیسز ہیں جو اب ان کی طرف شفٹ ہونا شروع ہوئے ہیں۔ کوئی جسٹس سومرو صاحب کے پاس تھا، ان سے ادھر آ گیا، کوئی کیسے تھا، یہ ان کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ خیر، یہ تو آپ نے تفصیل سنی 188/4 کے ایک حصے کی کہ بغیر وکیل کے انہوں نے یہ ضمانت دے دی۔ اب جو دوسری طرف ہیں عثمان وڑائی صاحب، جو انہوں نے دلائل دیے، انہوں نے ایک ڈائیگرام دیا، ایک ٹیبل دیا کہ جناب یہ دیکھیں اتنی سماعتیں ہوئی ہیں، ان سماعتوں میں جو ملزم ہے اس کی طرف سے اتنی دفعہ ایڈجرنمنٹ ہوئی ہے اور اتنی دفعہ اسٹیٹ کی طرف سے ہوئی ہے، اتنی دفعہ فلاں کی، تو انہوں نے تاثر دیا کہ اتنے عرصے سے چونکہ یہ ملزم جیل میں ہے، ریاستی ٹائم پورا ہو چکا ہے یا بہت گزر چکا ہے، اس لیے آپ اس کو ضمانت دے دیں۔ وہاں پہ جو AAG صاحب تھے، یعنی کہ جو دوسرے وکیل، اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو مدعی ہیں ان کا اپنا وکیل ہوتا ہے، جو سرکار کا ہے وہ اپنا وکیل ہے۔ جو AAG صاحب وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اس چیز کو کنٹراڈکٹ کیا اور کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو عثمان وڑائی صاحب انفارمیشن دے رہے ہیں وہ غلط ہے، اصل میں جتنا بھی ڈیلے ہوا ہے وہ ملزم کی طرف سے ہوا ہے۔ اب ملزم کی طرف سے اگر ڈیلے ہو، اور جب میں کہہ رہا ہوں جتنا بھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پیشگی میں بات کر رہا ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیچوری پیریڈ ہے جو 2 سال کا ہوتا ہے ایسے مقدمات میں، وہ 2 سال پورے ہوئے ہیں تو اس کی مین وجہ ملزم ہے، اور جو ملزم کی وکیل کی جو وکلا کی ٹیم ہے وہ ہیں۔ اور AAG صاحب نے یہ کہا کہ میں آرڈر شیٹس پیش کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ ہر آرڈر شیٹ، ہر سماعت جو ٹرائل کورٹ میں ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج اگر ایڈجرنمنٹ ہوئی ہے یا آج اگر سماعت معطل ہوئی ہے یا آج تاریخ آگے لے لی گئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ تو جو عثمان وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، میں آپ کو ایویڈنس دینے کو تیار ہوں۔ لیکن اس کے باوجود جج صاحب نے عثمان وڑائی صاحب کی بات مانی اور کہا کہ بس ٹھیک ہے، یہی سارا کچھ ہے۔ وائی؟ یعنی ایویڈنس کو پروز کرنا تو ایک بیسک ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی کہ ایک جج جب جج نہیں بنتا، ایک وکیل ہوتا ہے، اس کو قانون پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ جب
ایک فریق ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرا فریق دوسری بات کہہ رہا ہے، تو آپ نے ایک فریق کی نہیں ماننی ہے، آپ نے پورا ایویڈنس دیکھنا ہے۔ تو کام تو یہاں یہ بنتا تھا کہ وہ مدعی سے کہتے کہ جناب آپ وکیل کا انتظام کریں، اگلی تاریخ پہ ہم واپس آتے ہیں، تب تک آپ کا وکیل یہاں پہ ہونا چاہیے، اور ساتھ اے جی صاحب آپ بھی جو ہے وہ لے کے آ جائیں اپنا ایویڈنس، اور عثمان بڑائی صاحب آپ بھی اپنا ایویڈنس لے کے آئیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیلے کس کی طرف سے ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک ہی فریق کی ماننی ہے تو پھر ان عدالتوں اور ان سارے معاملات کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی کہ جو یہ سارے بیل اور یہ وہ وغیرہ کیا ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے؟ آپ سمپل ایک کام کریں، ایک چھوٹا سا کام، اور وہ کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ ملزمان کے وکیلوں سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے کچھ کیا ہے غلط یا نہیں کیا۔ اگر وہ کہتے ہیں انہوں نے غلط نہیں کیا تو ان کو بری کر دیں۔ پہلے بھی تو یہی کچھ چلتا رہا ہے نا، وزیر گل کا کیس سامنے ہی ہے سب کے، کہ جس کی ڈی این اے رپورٹ سامنے پڑی ہوئی ہے کہ قرآن کے اوپر سے جو انسانی مادہ ریکور کیا گیا ہے وہ اسی انسان کا ہے، عدالت نے چھوڑ دیا اس کو۔ تو یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ یہ سارا کر کے ہم بڑا ایک یہ جو 130ویں نمبر پہ جو ہم ہیں دنیا میں، جو ہمارا رینکنگ ہے عدالت کی، یہ وجوہات ہے نا اس کی۔ خیر 52-24 پہ چلتے ہیں کہ 52-24 میں کیا ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھی جو ملزم ہے وہ اپنا دو ملزم ہیں، جو مدعی ہے وہ کرک سے اس کا تعلق ہے، اور اس کو بھی ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ٹائم نہیں ملا۔ اس نے بھی عدالت میں اپنی ریپرزنٹیشن بھیجی، اپنے کسی جاننے والے کو بھیجا کہ تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے۔ آگے سے جج صاحب نے کہا جی کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ اگین یہ پورے پاکستان میں روایت ہے کہ جب پہلی جو پیشی ہوتی ہے اس کی ضمانت کی سماعت کی، اس کے اوپر نوٹس دے دیا جاتا ہے، ٹائم دے دیا جاتا ہے، کوئی اس میں یعنی کہ کوئی ایسی ایکسٹراڈنری بات نہیں ہے۔ گلی محلے میں چور و چکے جو اس طرح کے کیس اس میں دے دیا جاتا ہے، تو جہاں پہ اتنے کہ قرآن کے اوپر کیا 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 جا رہا ہے، امہات المومنین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، سیدہ عائشہ، سیدہ زہرا، کس ہستی کے خلاف جسارت نہیں کی گئی، اتنے حساس کیسز میں، مطلب کہ ٹھیک ہے میں ضروری نہیں سمجھتا کہ آپ وکیل کا انتظام کریں، میں بس دوسری پارٹی کو سن کے فیصلہ دینے لگا ہوں۔ دوسری پارٹی نے اپنی طرف سے آرگومنٹ کیے، اس طرف سے کوئی وکیل ہی نہیں ہے، اے جی صاحب تھے بٹ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ ان کو نہیں سنا گیا پوری طریقے سے، اور ضمانت کا اعلان کر دیا گیا۔ اب ایک اور ضمانت ہے عمر لیاقت کی، وہ منڈے کو ہونی ہے، لیکن یہ ان ضمانتوں کا حال ہے۔ اس سے پہلے ایک ضمانت اور ہو چکی ہے ملزم عمر طارق کی، اس کے احوال بھی سنے کہ ایگزیکٹلی یہی پیٹرن جو عثمان بڑائش نے دیا کہ ایک ٹیبل دے دیا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں جناب اتنی سماعتیں ہوئی ہیں، لیکن ان سماعتوں میں فلاں فلاں موقع پہ جو استغاثہ ہے اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی، لہٰذا ملزم کو جیل میں نہ رکھا جائے۔ لیکن جو اے جی صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنی طرف سے ٹیبل دیا، اور وہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے اس ٹیبل کو جو آصف تنبولی نے دیا ہے۔ تو جج کا، صرف کامن سینس میں بات کروں یہاں پہ، جج کا کیا کام ہے کہ وہ کہے کہ پھر ایسا کرو کہ مجھے ٹرائل کورٹ سے آرڈر شیٹس مجھے لا کے دو، میں دیکھتا ہوں۔ لیکن اعجاز اسحاق صاحب نے نہ صرف یہ کہ آرڈر شیٹس نہیں منگوائیں، بلکہ جو ایویڈنس اے جی صاحب نے دیا تھا اس کا فیصلے میں ذکر تک نہیں کیا۔ امیجن دیٹ، پاکستان کی کیپٹل کی ہائی کورٹ ایک ایویڈنس جو دیا گیا اس ایویڈنس کا ذکر تک نہیں ہے، البتہ تنبولی نے جو ٹیبل دیا اس کو فیصلے کا پورا حصہ بنا دیا، نیچے لگا دیا بغیر دیکھے۔ اب وہ لمبی تفصیل ہے اس کی، میں اس میں زیادہ نہیں جاتا کہ تنبولی نے کتنے جھوٹ بولے ہوئے اس میں۔ یہ وہ دجال انسان ہے، مکار انسان، کہ اس نے کروڑوں روپے کا الزام لگا دیا کہ ایف آئی اے نے رپورٹ جاری کی ہے کہ کوئی ایسا گروپ ہے جو پیسے کما رہا ہے، کوئی ایسی رپورٹ سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ وہ دجال انسان ہے کہ جس نے 52-24 میں یہ الزام لگا دیا کہ ملزمان کو مختلف شہروں سے ایک ہی دن پکڑا گیا، ایک ہی بندے نے پکڑا، حالانکہ ریکارڈ پہ اس کے ٹوٹل اپوزٹ بات لکھی ہے۔ یہ وہ دجال انسان ہے جس نے کہا کہ ملزموں کو فلاں فلاں جگہ سے پکڑا ہے، کسی کو لیا سے، کسی کو کہاں سے، لیکن گرفتاری اسلام آباد میں ڈالی ہے، کوئی گرفتاری اسلام آباد میں ان کی نہیں ڈالی گئی۔ سارے کا سارا عدالت کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس دجال آدمی کا وہ ایویڈنس لے کے کہا انہوں نے جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ اس نے سارا تو میں نہیں بتا سکتا، بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، میں آپ کو 3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ ایک مثال ہے اس نے اپنے ٹیبل میں لکھا 6/11/2024، لیکن آرڈر شیٹ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کراس ایگزامینیشن ریزرو ہوئی تھی ملزم کے وکیل کی وجہ سے، صاف صاف اس میں لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی 3/12/2025 کے بارے میں اگین جو تنبولی ہے اس نے یہ الزام خود پہ نہیں لیا کہ ہماری وجہ سے ڈیلے ہوا تھا، لیکن آرڈر شیٹ میں اس کے ٹوٹل اپوزٹ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ تنبولی صاحب یہ فرما رہے ہیں جناب کہ مجھے ڈاکومنٹس پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، لہٰذا مجھے ٹائم دیا جائے، یعنی کہ عدالت وارننگ دے رہی ہے، اور آخری وارننگ ہے کہ مزید ڈیلے نہیں ہوگا۔ یہ بھی تنبولی نے کسی اور پہ ڈال دیا، اور جج صاحب انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے، بس مجھے اس نے دے دیا ہے تو یہ کافی ہے۔ ایسے ہی
3/1/2025. یہ بھی تنبولی نے اپنے سر نہیں لیا. لیکن دیکھتے ہیں کہ آرڈر شیٹ کیا کہتی ہے. Examination in chief of Abdul Qudus assistant director has been recorded as prosecution witness 6. Cross-examination is reserved on request of the learned counsel for accused. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ یعنی کہ جو ملزم کا وکیل ہے اس کی وجہ سے جو کراس ایگزامینیشن ہے وہ ریزرو ہوئی. اب ایک آدمی اس لیول کا دجال ہو, وہ جھوٹ بولنے والا ہو, اور عدالت اس کی بات مان کے دوسری طرف سے جو ایویڈنس دیا گیا اس کو اگنور کر دے, اس سے بہت بڑے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو آپ نے ساری یہ اب دیکھ لیا آپ نے کہ جو انہوں نے ضمانتیں دی ہیں جج صاحب نے آتے ہی, ان کی کیا کہانی ہے. اب ان کا جو پچھلا ریکارڈ ہے اس کی طرف چلتے ہیں بریفلی. میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, ویڈیو مجھے اندازہ ہے کافی لمبی ہو چکی ہے. یہ وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 199 کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک ایسا کمیشن بنایا جس کی کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے. ایک ریکوائرمنٹ, 3 ریکوائرمنٹس ہیں, 3 ریکوائرمنٹس کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایک کمیشن بنا دیا جس میں عدالتی یعنی کہ دونوں پارٹیوں کو مکمل طور پہ سنا بھی نہیں, اور عدالت فیصلے میں بھی لکھ دیا کہ میں نے کیوں نہیں سنا. ایک پارٹی کو پورا ٹائم دیا, دوسری کو میں نے پورا ٹائم کیوں نہیں دیا. اس کے ساتھ ساتھ قانون شہادت بالکل اس کا تو پاکستان کو انہوں نے چھوڑ ہی دیا نا, کہ ایسی جو احمد نورانی کی ویب سائٹ جو پاکستان میں بین ہے اس کے بھی ایویڈنس لے لیے. آپ اندازہ اس کے بھی ایویڈنس لے لیے, اور اپنی آبزرویشنز ایسی دیں, ریمارکس ایسے دیے کہ اگر 19 20 21 22 سال کا بچہ اگر کوئی توہین آمیز کانٹینٹ اگر شیئر کرتا ہے تو یہ کہنا کہ اس نے گستاخی کی ہے, اس پہ بہت بڑا سوال کھڑا ہو جائے گا. اب 19 20 21 22 سال کا جو بچہ ہے اس کو شاید اتنی حقیقتاً اس کو اتنی فہم نہیں ہے, اگر اس کا ایک دینی گھر سے تعلق نہیں ہے. جی سر. وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا, وہ آتا ہے کہ اچھا چلو یہ میں آگے فارورڈ کر دیتا ہوں, دیکھو یہ کہنا کہ اس کی نیت بلاسفیمی کرنے کی تھی, یہ اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے. بندہ پوچھے کیوں سوال کھڑا ہو جائے گا بھائی, آخرکار اس نے توہین کی ہے, وہ 19 20 سال کا, وہ شادی کر سکتا ہے, اس کی مطلب امپلائمنٹ ہو سکتی ہے, بزنس کر سکتا ہے, ڈرائیونگ لائسنس ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں ایک بائسنس نظر آتی ہے, اور اس بائسنس کو پھر مزید اس پہ اگر ہم ایک ایویڈنس لیں کہ جب یہ فیصلہ معطل ہوا عدالت میں تو ان کے جو برادران جج ہیں, جو بردر ججز ہیں, انہوں نے ان کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے لکھا کہ یہ جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے یہ تو اس میں مداخلت نظر آتی ہے. یعنی کہ الفاظ دیگر کہ کوئی بھی پاکستان میں اگر کوئی ملزم ہے, اس پہ کیس بنا ہے, 4-6 لوگوں پہ بنا ہے, تو وہ کہیں عدالتوں کو سائڈ پہ رکھو, مجھے کمیشن بنا دو. یعنی کمیشن کا مطلب کوئی متوازی عدالتی نظام بنانا نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ عدالت کے ریکارڈ پہ آ چکا ہے. جو صاحب گستاخی کرنے کو یا گستاخی پھیلانے کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ گستاخی, بلکہ کہتے ہیں کہ اس کو گستاخی کہنے سے بہت بڑا سوال کھڑا ہو جائے گا, کیا حق ہے ایسے جج کے پاس کہ وہ اس طرح کے حساس مقدمات کو سنے؟ اور آپ نے یہ سارے ثبوت بھی دیکھ لیے کہ کس طرح سے وہ بغیر وکیلوں کے فیصلے دیے جا رہے ہیں. ایک وکیل نے جو کہا وہ منوان تسلیم کر لیا. ہستیاں کون سی ہیں اس کے اندر؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے, قرآن کے اوپر انزال ہے, قرآن کی توہین ہے, نبی علیہ السلام کے گھر کی خواتین کی کیسے, مطلب اتنے حساس معاملات میں جو آدمی سمجھتا ہے کہ کسی آدمی نے یہ شیئر کر دیا تو اس کو گستاخی کہنے پہ سوال کھڑا ہو جائے گا, وہ آدمی اس کی ایک بائس پوزیشن سامنے آ چکی ہے. تو ایتھیکل بیسس پہ اس کو ریموو کر دینا چاہیے کہ میں نے وہ ایک بلنڈر ٹائپ ڈیسیجن دیا ہے کہ جو ڈی بی میں میرے ساتھی ججز نے سسپینڈ کر دیا, تو میں تو خود کو ریموو کر دوں, ریکیوز کر لوں کہ نہیں بھائی میں نہیں سننا چاہتا اس کو. یہ تو اخلاقی چیز ہے. لیکن چلیں ان سے اب اخلاقیات کی توقع میں کیا کروں گا, وہ جانے, ان کا کام جانے. جو جسٹس ڈوگر ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ اب تو جو وکیل حضرات ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اس آدمی کو آپ ریموو کر دیں. یہ بڑے حساس معاملات ہیں, لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے یہ. جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے جن کو حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے ماں باپ بہن بھائی بیٹے اولاد سب سے افضل ہے, تو اس کے اندر سارے آتے ہیں, جسٹس ڈوگر بھی آتے ہیں, سارے بھی آتے ہیں. اس لیے جسٹس صاحب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں عدل کی جو ڈیلیورنس ہے, جو کہ اسکوپ ہے عدالتوں کا, مینڈیٹ ہے, ان سب چیزوں کے کو سامنے رکھتے ہوئے سب کے بہترین مفاد اس چیز میں ہے کہ ان صاحب کو ریموو کر دیں. ہی از ناٹ فٹ انف ٹو سٹ ان دیٹ چیئر فار دیز کیسز. اخلاقی بنیادوں پہ ان کو خود کو ہی ریکیوز کر لینا چاہیے, یہ بات اپنی جگہ پہ ایک ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کا اختیار ہے نا, آخرکار کیسز تو آپ نے ہی الوکیٹ کرنے ہیں. تو آپ ہی اس معاملے کو دیکھیں اور اس کا بھی پروب کریں کہ اچانک کیا ہونا شروع ہوا ہے کہ ایک جج جس کی اتنی بائسڈ پوزیشن ہے, اچانک ساری وہ جو ہے وہ
ان پہ وہ کیا کہتے ہیں کیسز ان کو الوکیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اپنی عدالت میں بھی ضرور دیکھیں کہ از دیر سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو بی اویئر آف. اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں نکلتی ہے، مان لیں ہم کہ چلے یہ محض اتفاق ہی ہے، تو پھر بھی آپ خود انٹروین کر کے ان کو ریموو کریں. یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. پہلے ہی اس معاملے میں جج صاحب کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے، تو میرے خیال میں یو نیڈ ٹو اسرٹ یور سیلف کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اس میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے. دس مین از ناٹ فٹ انف ٹو سٹ ان دیٹ آنریبل چیئر فار دیز کیسز.